بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، بیان کرو ان کے سامنے مثال دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما، کیا تھا ہم نے ایک کے لیے ان دونوں سے، جنتین دو باغ، من عناب انگور سے، وحففناہما اور گھیرا تھا ہم نے ان دونوں کو، بنخل سات کھجور کے، وجعلنا بینہما اور کیا ہم نے درمیان ان دونوں کے، زرعن کھیتی، کلتا الجنتین دونوں باغ لاتے تھے پھل اپنا، ولم تظلم منہ اور نہیں کمی کرتے تھے اس پھل سے، شیئن ذرا بھر، وفجرنا اور جاری کیا ہم نے ان دونوں کے درمیان نہر کو، وکان لہ ثمر اور تھا واسطے اس کے پھل، فقال لصاحبہ پس کہا اس نے اپنے ساتھی کو، وہو یحاورہ اس حال میں کہ وہ گفتگو کرنے والا تھا اس سے، انا اکثر منک مالا میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں، واعز نفرا اور زیادہ ہوں غالب ہوں از روئے افراد کے، ودخل جنتہ اور داخل ہوا اپنے باغ میں، وہو ظالم لنفسہ اس حال میں کہ ظلم کرنے والا تھا اپنے نفس پر، قال ما اظن کہا نہیں گمان کرتا میں، ان تبید ہذہ ابدا کہ ہلاک ہو جے کبھی، وما اظن اور نہیں میں گمان کرتا، الساعۃ قیامت کو، قائمۃ کہ قائم ہونے والی ہے، ولئن رددت الی ربی اور اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، لاجدن خیرا منہا تو ضرور پاؤں گا میں بہتر اس سے، منقلبا جگہ پلٹنے کی، قال لہ صاحبہ کہا اس کو اس کے ساتھی نے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ اس رکوع میں اصلاح کا طریقہ دو میں، یعنی دنیا پر سزا دوں گا، حب الدنیا نکالنے کے لیے اللہ تعالی نے کئی طریقے ذکر کیے، جو شروع میں نے عرض کیے کہ یہ دنیا فانی اور حقیر ہے، اس کا اعتبار نہیں، اور دوسرا اگر دنیا کی وجہ سے حق نہیں مانو گے تو یہ دنیا جلد اور نقد سزا کا سبب بنے گی، تو دنیا کا دنیا میں عذاب بننا یہ بھی اصلاح کا ایک طریقہ ہے، یہ دوسرا طریقہ ذکر کیا، اور اس میں اگر غور کیا جائے تو پورا دجالی نظام اور دجالی جو مشن ہے اس کا رد کرنا مقصود ہے۔ دجال اور طاغوت، کفر، ابلیس، اس کے سارے نظام کا دار و مدار ظاہر پرستی ہے اور مادہ پرستی، بظاہر یہ دو شخصوں کا واقعہ ہے، حقیقت میں یہ پوری
دنیا کی حالت بیان کی گئی ہے۔ اسی واقعہ میں غور کرنے سے اور سوچ و بچار کرنے سے اہل ایمان اور اہل کفر یا آج کے دور میں تہذیب دجال اور تہذیب محمدی، اس کا فرق ظاہر کیا گیا ہے کہ مومن کی فکر کیا ہے اور کافر کی فکر کیا ہے۔ دونوں فکروں کا فرق ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، بیان کرو ان کے سامنے مثال دو مردوں کی۔ اب یہ رجلین کون تھے؟ بعض حضرات نے تعیین کی کہ مکہ میں دو آدمی تھے یا کسی دوسرے علاقہ میں، اس تعیین کی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک کے لفظ مثل الرجلین سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ دو بطور تمثیل اور مثال ہے، شخص معین کرنے کی ضرورت نہیں کہ کون تھے اور کون نہیں تھے۔ جعلنا لأحدہما، کیا تھا ہم نے ایک کے لیے دو باغ، من اعناب، انگور کے، وحففناہما بنخل، مراد کیا ہے؟ جنتین من اعناب، کہ دو باغ انگور کے، وحففناہما، یہ اس کی مالداری بتائی جا رہی ہے کہ وہ مالدار آدمی اور سرمایہ دار آدمی، اس کے مقابل دوسرا آدمی غریب، فقیر، مواحد، تنگ دست مواحد، اور یہ ہے سرمایہ دار۔ سرمایہ داری کا بیان ہے۔ دو باغ، من اعناب، انگور سے، وحففناہما، اور گھیر لیا ہم نے ان کو، بنخل، ساتھ کھجور کے، یعنی وہ باغ اردا گرد کھجور تھی اور اندر انگوروں کے باغ تھے۔ انگوروں کے باغ آپ جانتے ہیں کہ انگور زمین پہ یا درخت پہ نہیں ہوتی، اس کے لیے چھپر نما لکڑیاں کھڑی کی جاتی ہیں جس پر انگوروں کی بیل جاتی ہے اور وہاں پھل لگتا ہے، تو چھپر نما لکڑیاں۔ حففناہما بنخل، اور گھیر لیا ہم نے ان دونوں باغوں کو کھجور کے ساتھ، یعنی ان کے اردا گرد کھجوروں کے باغ تھے اور انہی باغ کی باڑ بنی ہوئی تھی کھجوروں کی، تاکہ وہ محفوظ بھی رہیں آندھی سے اور باہر کی نقصان دہ چیزوں سے۔ وجعلنا بینہما، اور کیا ہم نے ان دونوں کے درمیان زرعا، کھیتی، وہ باغات بھی تھے اور ان کے درمیان کھیتی بھی۔ الغرض جتنا تصور کیا جا سکتا ہے باغوں کی خوبصورتی اور باغوں کی رونق، اس کو پوری رونق ملی تھی، کوئی زمین درمیان میں خالی نہیں تھی۔ کلتل جنتین، عام طور پہ یہ ہوتا ہے، زمیندار لوگ جانتے ہیں کہ باغوں کا پھل ایک سال زیادہ ہوتا ہے تو دوسرے سال کم ہوتا ہے، اور کبھی پھل زیادہ کبھی کم، لیکن اس کے جو باغ تھے کلتل جنتین، دونوں باغ آتت اکلہا، لاتے تھے پھل اپنا، ولم تظلم منہ شیئا، اور لم تظلم لم تنقص، نہیں کم کرتے تھے اس سے کوئی چیز، یعنی یہ باغ یہ پورا پھل لاتے اور اس میں
کمی نہیں کرتے تھے. یہاں لفظ ہے لم تظلم. ظلم کا ایک معنی وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو غیر محل میں رکھنا جو اس کا محل نہیں. یہ اطلاق ظلم کا عام ہے. یہ مکروہ سے لے کر کفر تک یہ کلی ہے، یہ سب کو شامل ہے. مکروہ پر بھی ظلم کا لفظ بولا جائے گا اور کفر تک کے افراد کو شامل ہے، اور دنیا سے لے کر دین کے تمام احکام کو شامل ہے. دنیاوی امور میں بھی وضع الشیء فی غیر محلہ کو ظلم کہتی ہیں. اور دوسرا معنی ظلم کا وہ ہے نقص. آپ کے پاس مفردات راغب کی عبارت لکھی ہے وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا اے لم تنقص. اس کو یاد رکھ لو. ظلم کے دو معنی. ظلم کا ایک معنی نہیں ہے. عموماً ظلم کا اس کو گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ ظلم ایک کلی مشکک ہے، اور یہ مکروہ پر بھی بولا جاتا ہے، اور حرام پہ بھی، اور کفر پہ بھی، اور دینی امور میں بھی، اور دنیاوی امور میں بھی. اور ظلم کا معنی نقصان اور کمی. جیسے آپ نے پڑھا ربنا ظلمنا، اب ربنا ظلمنا انفسنا، تو وہاں ظلم کا معنی کیا ہے؟ نقصان. ظلم معروف نہیں، کیا ہے؟ ہمارے پروردگار ہم نے اپنا نقصان کیا. اسی طرح حضرت یونس کے بارہ میں آئے گا انی کنت من الظالمین. وہ ظالم معروف نہیں ہے، ظالمی کم اسباب والا، نقصان کرنے والا یا کم اسباب والا. تو پیغمبر معصوم ہوتے ہیں. ظلمت نفسی ظلما. یہ بعض اہل تشیع نے بعض صحابہ کی دعاؤں پہ انہوں نے تان بنانے کی کوشش کی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ظلمت نفسی، وہ تو ظالم ہے، اور لا ینال احد الظالمین. تو اس لیے ذہن میں رکھ لو ظلم کمی کے معنی میں بھی ہے، اور ظلم کا وضع الشیء فی غیر محلہ یہ بھی میں نے بتا دیا. یہاں کیا معنی ہوگا؟ باغ ظلم نہیں کرتے تھے، کمی نہیں کرتے تھے. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ، اور نہیں کم کرتے تھے مِنْهُ اس اکل سے، اس پھل سے. شیئا، وہ ضمیر کو خیال رکھو، اس پھل میں سے کوئی چیز کام نہیں کرتے تھے، یعنی پورا پھل دیتے تھے. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا، اور جاری کیا ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان نہرن، نہر، پانی کی نہر. باغوں میں پانی جتنا وافر مقدار میں ہو اتنی رونق اور سرسبز شادابی اور پھل زیادہ ہوتا ہے. تو فرمایا ان کے درمیان ہم نے نہر جاری کی، اور اسی نہر کی وجہ سے وہ جنتین بنے. ورنہ آدمی ایک تھا، باغ دو انگوروں کے، تو ان دو باغوں کو ایک کیوں نہیں کہا گیا؟ کہ درمیان میں نہر جاری تھی، ایک نہر کی اس سائڈ پہ، ایک نہر کی اس سائڈ پہ. تو درمیان میں نہر کے جاری ہونے کی وجہ سے انہیں کہا گیا جنتین. تو اب یہ منظر دیکھو کہ اللہ تعالی نے اس شخص کو کتنے پر رونق باغ دیے، اور ساتھ یہ خیال کرتے ہو آج کے جو
دنیا دار لوگ ہیں ان کا سرمایہ، ان کی دنیا داری اور ان کی رونقیں وہ بھی اسی طرح ہے. یہ ایک جو مثال اس شخص کی دی، جیسے اس کے پاس مال تھا، اسی طرح سرمایہ دارانہ نظام میں لوگوں کے پاس اس طرح کا مال، باغات اور رونقیں ہیں. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور تھا واسطے اس کے ثمرٌ. اس ثمر سے مراد ایک معنی لکھا ہے اور بھی سامان تمول کا سامان. تو اس ثمر سے مراد سونا چاندی، مال اور متاع، ڈنگر مویشی. تو یہ ثمر وہ باغ والا نہیں، اس باغ کے علاوہ اس کے پاس سامان تمول تھا. آپ کے پاس لکھا ہے کشاف کا حوالہ، ایک تاج العروس کا اور ایک راغب کا. تو راغب کا یکنّ بھی عن المال المصطفیٰ، کہ جب باغات اتنے تھے تو ظاہر بات ہے جو زمیندار آدمی ہے تو وہ پھل بیچتا بھی ہے اور اس کے پاس دیگر مال بھی ہوتا ہے، سونا چاندی نقدی یہ چیزیں. تو یکنّ بھی عن المال المصطفیٰ تو کنایا ہے کان لہو ثمرٌ میں، کہ جو مال حاصل ہوتا تھا مستفاد اسی باغ سے، راغب. اور اسی طرح تاج العروس میں بھی کہ یہ منافع ہیں، اور کئی قسم کا مال، انواع مال ہے، مختلف اقسام کا مال مراد ہے ثمر سے. ثمر سے بظاہر باغ والا پھل نہیں، بلکہ باغ سے مستفاد مال اور دیگر سامان تمول مراد ہے. اسی طرح حضرت مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد ہے الذهب والفضہ، سونا اور چاندی. کان لہ مع الجنتین اشیاء، وہ من النقود، یہ لفظ صحیح کر لو، من النقود نقدی کی چیزیں تھیں. یہ تفسیر کبیر. اور اس ثمر سے آگے پھر مختلف حوالے ہیں، ذهب فضہ خاص کر سونا اور چاندی. فقال لصاحبہ، اب یہاں پر دیکھنا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو دنیاوی لحاظ سے بہت رونقوں سے نوازا، باغات بھی، مال متاع، سونا چاندی اور جانور بھی. فقال لہ، اب یہ اس کی ذہنیت کا بیان ہوگا اور اس کی چند امراض کا بیان ہوگا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سارا مال اللہ نے دیا اور دنیاوی لحاظ سے اس پہ انعام ہوا تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا، لیکن اس مال اور اس باغ ملنے پر وہ کئی بیماریوں کا شکار ہوا جو ہر سرمایہ دار کو اور دنیا دار کو وہ بیماریاں لگتی ہیں. پہلی بیماری فقال لصاحبہ، پس کہا اس نے اپنے ساتھی کو، اوپر لکھا ہے اتفاقاً، یعنی اتفاقاً ملاقات ہوئی تو اس نے کہا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے محاورہ کر رہا تھا. محاورہ کا معنی تبادلہ گفتگو، محاورہ کا معنی تبادلہ گفتگو، بات چیت، گفتگو، بحث مباحثہ. نیچے لکھا ہے سوال و جواب کرتا تھا. اور پہلی بیماری کیا ہے؟ انا اکثر من کا مالا، انا اکثر من کا مالا، میں اکثر ہوں
تجھ سے از روئے مال کے، یہ تکبر، سرمایہ دارانہ تکبر، جب مال آتا ہے تو انسان میں تکبر بھی آ جاتا ہے اور عجب بھی آ جاتا ہے، یہ اس کی پہلی بیماری۔ اور یہ اگر آپ غور کریں، تدبر کریں قرآن پاک کی ان آیات میں، تو یہ بیماری اکثر سرمایہ دار طبقہ میں ہے، بلکہ کوئی بھی چودھری اور ملک اس بیماری سے خالی نہیں کہ تھوڑا سا مال آ گیا تو اکثر من کا مالا، وہ اپنی اوقات بھلا دیتا ہے۔ تو اس نے بھی اپنی اوقات، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ یہ مال کس نے دیا؟ اللہ نے، تو اللہ کا شکر کرتا، لیکن یہ اپنی اوقات بھول گیا اور کہتا ہے آنا آنا، میں شروع ہو گئی، میں اکثر مالا، اکثر من کا مالا، میں اکثر ہوں تجھ سے از روئے مال کے۔ تو اس میں تعریض بھی تھی، یعنی میرا مذہب برا ہوتا تو نعمتیں کیوں ملتی؟ اگر میرا مذہب، تو مجھے کہتا ہے تو مشرک ہے، فلانا ہے، اگر میرا مذہب برا ہوتا تو نعمتیں کیوں ملتی؟ یہ ہے مادی ترقی سے متاثر ہونا اور اپنی اوقات بھول جانا۔ آج کا نظام اسی پہ قائم ہے۔ آپ دیکھیں یورپ کو، امریکہ کو، تو اکثر جو سکول کالج کے لوگ ہیں وہ اس لیے ملحد بن رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام سچا مذہب ہے تو مسلمان ہر جگہ پہ غریب کیوں ہیں، اور اگر یورپ، امریکہ یا یہ لوگ کافر ہیں اور برے ہیں تو ان کے پاس دنیا کے سارے وسائل کیوں ہیں؟ پوری دنیا کے وسائل پہ امریکہ کا قبضہ ہے اور پوری دنیا کے مسائل پہ یورپ کا قبضہ ہے۔ تو عام جو سکول کالج کا طبقہ وہ اسی میں الجھا ہوا ہے۔ آپ کسی سے گفتگو کریں، وہ کہتے ہیں دیکھو تم کہتے ہو کہ ہم حق والے ہیں، ہم جنت والے ہیں، اور وہ ناحق ہیں، جہنم والے ہیں، تو دیکھو سارے وسائل تو ان کے پاس ہیں، تمہارے پاس تو کوئی چیز بھی نہیں، اور تمہارے اندر تو غربت ہی غربت ہے، اور مال بھی نہیں، کوئی چیز بھی نہیں۔ اور اسی پر یہ جتنا دجالی نظم ہے، اسی پر فخر اور تکبر میں ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو یہ پوری تصویر ہے دجل کے نظام کی۔ تو اس نے کہا انا اکثر من کا مالا، کہ میں زیادہ ہوں تجھ سے از روئے مال کے، یہ پہلا فخر کیا۔ وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور معزز ہوں۔ وجہ افتخار دوم، یہ کیا ہے جی؟ جا، پہلا لکھا ہوگا وجہ افتخار اول لکھا ہے لیکن اوپر چلا گیا ہے۔ وجہ افتخار ادھر لے آؤ، آنا اکثر من کا کے اوپر لکھو، وہ ناہران کے اوپر لکھا ہے، یہ اوپر چلا گیا ہے۔ یہ آنا اکثر من کا، یہ وجہ افتخار، فخر اور غرور کی پہلی وجہ مال، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ اعز نفرا، کہ میں معزز ہوں نفر کے لحاظ سے۔ نفر افراد، نفر اولاد، خدام، نوکر چاکر، فوج اور خدمتگار، افراد کے لحاظ سے۔ اس کو ذرا سوچتے ہو اور غور کرو کہ پوری دنیا میں یہی دو چیزیں ناچ رہی ہیں، ایک مال پہ اترانا اور دوسرا
اپنی ظاہری عزت پہ، اور میرے ووٹر زیادہ ہیں، میرے ساتھ آدمی زیادہ ہیں، ووٹ زیادہ، میری فوج زیادہ، میرے نوکر اور خدمت گار زیادہ، تو اس میں کیا ہے؟ جاہ، ذاتی وقار، جھوٹا وقار اور جھوٹی عزت، یہ وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ۔ تو اس میں سبق کیا ہے؟ درس عبرت یہ ہے کہ مال اور جاہ، مال اور ظاہری عزت یہ افتخار کے قابل نہیں، یہ کوئی تکبر کے لائق نہیں۔ کیوں کہ مال بھی فانی چیز ہے اور ظاہری عزت، اور دوسرا یہ کہ مال کی کثرت اور ظاہری بجاہت یہ مقبولیت کی علامت نہیں ہے۔ لوگوں کو جو دھوکہ ہوتا ہے آپ کو بھی لگا ہوا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں طالب علم اکثر بڑے بڑے مدارس اور ان میں بڑے بڑے مولوی اور ان کی مدارس میں جناب سہولیات اور وہاں پر ڈیڈی ملا، تو یہ کہتے ہیں او اصل حق والے تجھے اتنا بڑا مدرسہ اور اتنے بڑے طالب علم اور اتنا بڑا مدرسہ اور اتنے بڑے شیوخ، تو یہ شاید حق والے ہیں۔ یہ کراچی میں لوگ جا کے اسی لیے گمراہ ہو جاتی ہیں، اور جب بڑی جگہ پہ دیکھیں گے مدرسہ بہت بڑا ہے، اتنے ہزار طلباء پڑھ رہے ہیں، جدھر دیکھو نظر ہی نظر پڑ رہی ہے، تو یہ بیچارہ وہاں جاتا ہے تو پزل ہو جاتا ہے، اصل تو یہ اب کراچی میں کوئی علم شلم نہیں ہے کہ آپ سمجھے وہاں کوئی علم کی نہریں چل رہی ہیں۔ کراچی والوں کا آپ درس سنیں، کراچی مثال دے رہا ہوں، آپ پوری دنیا پہ ایسے ہیں، آپ ان کے جا کے دیکھ لیں تو وہ اونچی دکان اور پھیکا پکوان، یہ مثال مشہور ہے، اونچی دکان اور پھیکا پکوان، سمجھتے ہو پھیکا پکوان؟ ہاں، اونچا ہوٹل اور نیچے جو کھانا ہے وہ کسی کام کا نہیں، وہ پھیکا ہی ہے اور وہ کھانے کے قابل نہیں۔ تو یہ آپ بھی ذرا خیال کرو، یہ قرآن آپ سے مخاطب ہے، یہ کہانی نہیں ہے۔ اکثر من کمالا باعز نفرا، ہاں کسی کی بڑی گاڑی دیکھی، یہ مولوی تو جناب بڑی گاڑی میں پھر رہا ہے، اس لیے اللہ کا مقبول بندہ ہے، تو اس سے پھر بڑا مقبول تو جو بائیڈن ہے۔ گاڑیوں پر اونچے مدارس، اونچی الماریاں اور اعز نفرا، زیادہ کلاسیں اور زیادہ تعداد، یہ کوئی مقبولیت یا حق کی علامت نہیں ہے، یہ حق کی علامت نہیں ہے۔ ہاں، آج کل تو لوگوں نے جنازوں کو بھی حق کی علامت بنا ڈالا ہے، کیا کہتے ہیں؟ جنازے فیصلہ کریں گے، جنازے، بھئی مانو کیسے کیسے معیار بنائے، جس کا جنازہ بڑا ہوگا نا وہ حق پہ ہوگا۔ تو جنرل سلیمانی مرا تو دنیا میں سب سے بڑا جنازہ اس کا ہوگا۔ بہت سارے لوگ اس بھول میں ہیں کہ جنازہ جس کا بڑا، آپ سنتے رہتے ہیں نہیں سنتے رہتے؟ ہاں، اور کچھ مشائخ کا بھی دماغ خراب ہے، وہ بھی کہتے ہیں جی جنازے فیصلہ کریں گے، اور جھوٹ امام احمد بن حنبل کے ذمہ لگایا، بالکل کذاب، جھوٹ، کوئی نہیں امام احمد نے کہا۔ امام احمد اتنا بڑا فقیہ ہے، اتنی چبل لگا سکتا ہے؟ یہ بالکل چبل بات ہے کہ جنازے فیصلہ کریں گے، حق اور باطل کا نفر پیدا فیصلہ کرے گا۔ حضرت عثمان کا جنازہ کتنے آدمیوں نے پڑھے؟
چند آدمی تھے. حضرت ابو ذر کا جنازہ کتنوں نے پڑھا ہے, حضرت حسین کا جنازہ کتنوں نے پڑھا ہے, اور اس کے مقابل بے نظیر کا جنازہ, وہ ایک لنگڑا مولوی مشرق مرا ہے, اس کا جنازہ, وہ ممتاز قادری مرا ہے, اس کا جنازہ, خمینی کا جنازہ دنیا بھر میں سب سے بڑا جنازہ, اور ابھی عمران خان اگر شہید ہو جائے اس کا کتنا بڑا جنازہ ہوگا. نواز شریف کی بیوی مری, اس کا اتنا بڑا جنازہ, ہمارے حضرت نے وہاں جا کے جنازہ بھی پڑھایا اور وہاں جا کے جنازے کے بعد دعا بھی فرمائی. دعا بھی فرمائی, جانتے ہو نا؟ ہاں, ہمارے حضرت گئے تھے تو مبلغ صاحب, تو جنازے فیصلہ نہیں کریں گے, فیصلہ اے قرآن کرے گا. جنازے کثرت سے, دکانیں زیادہ, طالب علم زیادہ, یہ بت سب کے ذہنوں میں ہے, ذرا نکال لو. ہاں, ہر ایک کے ذہن میں بت آتا ہے کہ کثرت کے ساتھ, اور وہ بڑی دکان مل گئی, بڑا مدرسہ, ایک دفعہ دیکھ کے کئی ساتھی وہ دیکھ کے کہتے ہیں آہا اتنا بڑا مدرسہ, ماشاءاللہ دین کا بڑا کام ہو رہا ہے, تعداد دین کا بڑا کام. اس آیت نے سب کا رگڑا نکال دیا. انا اکثر من کمالا باعز نفرا, میں ہوں بھی بڑا معزز, اپنی اوقات بھول گیا. محمود غزنوی کا ایک غلام تھا, خادم ایاز, جو دیگر درباریوں کے لیے حسد کا باعث تھا. بادشاہ اس کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کرتے اور اسے عزت دیتے. اس کی ایک الماری تھی, تو وہ روزانہ اس الماری کو کھولتا اور پھر بند کر دیتا. چابی وہ کسی کو نہیں دیتا تھا. مولانا روم رحمہ اللہ نے لکھا, چابی کسی کو بھی نہیں دیتا تھا. لوگوں نے کوشش کی کہ چابی اس سے حاصل کرے, انہوں نے کہا نہیں, یہ چابی میں کسی کو نہیں دوں گا. بادشاہ کو شکایت لگی اور حاسدین کو موقع کہ یہ جو الماری ہے اس میں اس نے کوئی قیمتی چیزیں چھپائی ہوئی ہے خزانے سے. تو بادشاہ بھی تنگ ہوا بار بار سن کر. اس نے بلایا ایاز کو اور کہا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں, باقی ایسی کوئی الماری ہے؟ اس نے کہا جی ہے الماری. چابی؟ کہتے میرے پاس ہے. بادشاہ نے کہا مجھے دو. چابی لے لی اور انہیں وزراء جو شکایت کرنے والے تھے ان کو کہا کہ اس کی الماری میں جو کچھ ہے لے کے آؤ. الماری سے وہ 3 چیزیں لائے, ایک پرانی جوتی اور وہ بھی ٹوٹی ہوئی, اور ایک پرانا جوڑا کپڑوں کا اور وہ بھی پھٹا ہوا, اور ایک کوئی برتن تھا وہ بھی پرانا سا. تو بادشاہ کے سامنے رکھا. اس نے کہا یہ ہے سارا کچھ؟ اس نے کہا جی یہی ہے سارا کچھ. تو کہا ایاز اس کو روزانہ دیکھتا ہے؟ کہتا ہے اس کو میں روزانہ دیکھتا ہوں اس لیے کہ میں اپنی اوقات نہ بھول جاؤں. جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو یہ میرا سامان تھا اور میں فقیر تھا. اب آپ کی مہربانی سے مجھے دربار میں جگہ ملی تو میں روزانہ اپنا سامان چیک کر کے دیکھتا رہتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ تیری یہ اوقات ہے شاہی دربار میں کہیں آپے سے باہر نہ ہو جانا. اصل تو تجھے ہے. تو سمجھدار آدمی وہی ہے کہ جہاں بھی پہنچ جائے تو اس کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے. آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آدمی اپنی اوقات بھول گیا. اس تھا کیا, پہنچ کہاں گیا. اور تکبر کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کو بھلا بیٹھتا ہے
اور اوقات کو بھلا بیٹھتا ہے. ورنہ ہر آدمی اگر اپنی اوقات کو سوچے نا کہ میں ہوں کیا اور اللہ کا مجھ پہ انعام ہوا ہے، تو وہ کبھی بھی تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا. تو یہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ اسی پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا درس ہے. یہ جو ہے انا اکثر من کا مالا باعز و نفرا، یہ اپنی اوقات بھول گیا ہے. اور آج جتنے سرمایہ دار لوگ ہیں یہ سب اپنی اوقات بھولے ہوئے ہیں. یہ جو آپ کو کوٹھیاں نظر آ رہی ہیں G15 اور اس کے اردا گرد، اگر آپ ان کی تحقیق کریں تو یہ وہ لوگ تھے جو ریڑھی لگایا کرتے تھے، اور ان کے آباء و اجداد بالکل غریب. آج ادھر تو بڑے چودھری بنے ہوئے ہیں، کل تک یہ دودھ بیچا کرتے تھے، اور وہ بھی سائیکلوں پہ چڑھ کے. تو اب جب کوٹھیاں مل گئی اور پیسہ آ گیا تو اب یہ فرعون بنے ہوئے ہیں، کسی کو کچھ منہ لگانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ اپنی اوقات بھول گئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر زندگی کا مطالعہ کریں یا دیگر صحابہ کی، تو وہ امیر المومنین ہو کر اپنے آپ کو خطاب کرتے کہ عمر تو وہی ہے جسے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، اور تجھے تیرا باپ اونٹ چرانے پہ مارتا تھا. آج اسلام کی وجہ سے اللہ نے تجھے عزت دی ہے. حضرت فاروق اعظم بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے، ان کا مطالبہ تھا عیسائیوں کا. جب مسلمانوں نے گھیراؤ کیا، کچھ عرصہ گزرا، تو ان کے پادریوں نے میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا اپنی کتب میں، جو بیت المقدس کی فتح کی بعض چیزیں انہوں نے دیکھی تھی، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے ان پادریوں نے کہا کہ جو تمہارا امیر المومنین ہے وہ ہمیں دکھاؤ. تو ابو عبیدہ بن الجراح امین هذه الامہ، تو وہاں یہ مشورہ ہوا کہ اس وقت امیر وہ تھے کہ ابو عبیدہ کہے کہ وہ کہتے امیر المومنین دکھاؤ. تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین تو مدینہ میں ہے اور جہاں بیت المقدس میں کیسے آئیں گے؟ تو کسی نے مشورہ دیا کہ ابو عبیدہ ان کو کہا جائے کہ یہ ہمارے امیر المومنین ہیں. تو وہ کہا یہ نہیں. تو حضرت فاروق اعظم جب آئے تو دیکھا آگے حضرت خالد بن ولید تھے، ابو عبیدہ اور چند جو بڑے حضرات تھے، ان کو حضرت فاروق اعظم ملے. جب یہ ملے تو ان کے اوپر لباس بہت قیمتی تھا. تو حضرت فاروق اعظم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. پہلی ملاقات تھی، وہ جنگ پہ تھے. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تم اپنی اوقات بھول گئے ہو، تم کون تھے اور کیا؟ تو خالد بن ولید نے اوپر سے وہ جو لباس تھا اتارا اور نیچے وہی جنگی لباس تھا. تو کہا یہ کیا؟ تو کہنے لگے کہ ہم عیسائیوں کو تھوڑا مروب کرنا چاہتے تھے اور اس لیے ہم نے اوپر لباس، نیچے ہمارا اصلی لباس موجود ہے، تو اوپر سے ہم نے بدلا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جب نالا تھا گزرنے لگے تو اپنے جوتے اور موزے خود اٹھائے. تو انہوں نے کہا حضرت ہمیں دو، نہ کہ نہیں. آگے جو انہوں نے لفظ بیان کیے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ذلیل تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی، اور جب تم بھول گئے نا کہ عزت کیوں ملی تو اللہ پھر تمہیں ذلیل کر دے گا. اس لیے خبردار لباس جیس ظاہری ٹیپ ٹاپ یہ ختم کرو، اور جس وجہ سے اللہ نے تمہیں عزت دی ہے اس وجہ اور مقصد کو یاد رکھو اور اپنی اوقات سے نہ نکلو، اوقات نہ بھولو. تو مطلب یہی تھا، یہی وجہ ہے جب فاروق اعظم آ رہے تھے تو آپ کے لباس پہ پیبند لگے تھے. تو حضرات نے مشورہ کیا
کہ عیسائیوں کے مقابلہ میں جا رہے ہیں تو ان کا لباس بدلنا چاہیے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ سے سفارش کرائی گئی، اور تو کسی میں جرت نہیں تھی یہ بات کرنے کی، تو ام المومنین نے جب سفارش کی تو فوراً فاروق اعظم نے پیغمبر کریم کی سیرت کا حوالہ دیا اور فرمایا کہ یہ کام میں نہیں کروں گا، جو میرا لباس ہے اسی لباس میں جاؤں گا۔ تو یہ ہے اصل بات۔ انا اکثر من کا بیماری لگی ہے، بیماری سمجھے کہ نہیں؟ سب سے بڑی بیماری جو ہر سرمایہ دار کو لگی ہوئی ہے، اپنی اوقات بھول گیا، اوقات بھولنے سے تکبر آیا اور متکبر بن گیا۔ ہاں بھئی، انا اکثر من کا مالا باعز نفرا،